دیکھیے میں آج کل اس چیز پہ غور کر رہا ہوں میر صاحب کہ غالب اور ایک پچھلی سینچری کے اور میرے خیال میں فلسفے کے ون آف دا گریٹسٹ فلسفی، ان کا نام ہے مارٹن ہائیڈگر. یہ ایک جرمن فلاسفر تھے اور انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے بینگ اینڈ ٹائم. وہ اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. آپ ایک ہونا ہے نا، بینگ، کہ آپ ہیں. یہ کیا ہے؟ ہونا ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کا موت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا وقت کے کیا ساتھ تعلق ہے؟ میری نظر میں غالب نے پوری ہائیڈگیرین فلسفہ جو ہے وہ دو شعروں میں بیان کر دیا. اور وہ میں دو شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا فلسفیانہ بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں. دیکھیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کی سچائی جانوں، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، صحیح فیکٹس کیا ہے. ایک تو وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ میں صحیح نتیجے پہ پہنچوں تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں. پھر وہ انسانی تعلقات کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ اصل میں یہ شخص کیسا ہے، میں کون ہوں، تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے. لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے. جو فلسفی تھے یوم اینڈ کانٹ، انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی سچائی جان نہیں سکتا، چیزوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنے پرسیپشن سے دیکھتا ہے. یعنی آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، آپ کبھی سچائی کے اندر گھس نہیں سکتے، نہ چیزوں کی نہ انسان. یہ بڑا مسئلہ رہا ہے فلسفے میں. تو غالب نے، اور یہ ہائیڈگر کے ہاں بھی ایک مسئلہ رہا کہ بھئی چیزوں کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، حقیقت کو، لوگوں کو ہم نہیں جان سکتے، تو پھر ہم فیصلے کس طرح کریں، صحیح فیصلے کس طرح کریں. اس پہ غالب نے اس ہائیڈگیرین مسئلے کو یا ویسٹرن فلسفی کے مسئلے کو اس طرح بیان کیا. کمال کا شعر ہے: ہستی کے مت فریب میں آ جائی او اسد، ہستی کہ مت فریب. ہستی یہاں وہی ہائیڈگر کی ہونا ہے، بینگ ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے. یعنی یہ پرسیپشنز کا جال ہے. اس لیے لوگوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. ایک کہتا ہے یہ ہوا، دوسرا کہتا ہے یہ ہوا، ایک کہتا ہے نہیں تم برے ہو، ایک کہتا ہے تم اچھے ہو. اگر حقیقت لوگ جان پاتے تو ان میں یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتی. اب اب پھنس گئے. غالب نے ایک جگہ یہی کہہ دی، یہی میر صاحب نے کہا تھا: عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار ہو کائنات کا. مطلب اب میر صاحب تو اور آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے کسی حکیم نے کچھ جادوگر ہے، اور کسی چیز پہ ہم اعتبار ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ سوچتے ہوں گے یار پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جب کسی شخص سے پیار بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بھی پیار ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کس طرح بدل گیا، یہ تو ایسا نہیں تھا. تو غالب نے ہائیڈگیرین لینگویج میں پھر اس کا کمال کا جواب دیا. اب آپ پھنس گئے. آپ نہ حقیقت جان سکتے ہیں چیزوں کی نہ انسانوں کی، پھر آپ کیا کریں اپنی زندگی میں، فیصلے کس طرح کریں؟ ہاں، واہ. ابھی یہ پڑھیے گا ذرا. میرے خیال میں ہائیڈگر غالب نے اس کا کمال کا جواب دیا. آپ پھنس گئے. اس نے کہا اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. دیکھیے، آگہی ہوتی ہے نالج، غفلت ہوتی ہے اگنورنس. غالب کہہ رہا ہے دیکھو بھائی، نوجوانوں کی زبان ہے، یہی ہے، ہونا ہی ہے. ہائیڈگر بھی یہ کہتا ہے بھائی تم ہو، آ گئے ہو. اب اس میں جتنی نالج ہے وہی ہے، جتنی اگنورنس ہے اسی طرح زندگی کو سمجھنا ہے اور گزارنا ہے. تو وہی ہائیڈگیرین جواب ہے. اور یہی غالب کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فلسفہ عشق میں تبدیل کر دیتا ہے. کہ اب وہ اس کو محبوب کبھی ملتا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، ہم کب ترک وفا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے
تو عداوت ہی صحیح. اب دیکھیے وہی کہ اگر یہ نہیں مل رہا، آگے ہی نہیں مل رہی تو غفلت ہی صحیح، عشق نہیں مل رہا تو نفرت ہی صحیح. یہ کمال ہے کہ غالب یہ نہیں کرتا کہ آپ کو ایک کنفیوژن میں ڈال دے زندگی کے بارے میں. وہ پھر کہتا ہے میاں اس میں ہی گزارا کرنا ہے.